کتنے؟ بولیے. حدیث کی روایت کرنے والے 1,14,000 صحابہ، اور اس میں فقہا صحابہ کتنے؟ صاحبان فقہ، جن کو ملکہ تھا احکام پر، قرآن و سنت کے احکام پر، جو حدیث کے معانی سمجھتے تھے، اطلاقات سمجھتے تھے، ان کی تعداد، اور وہ فتویٰ دیتے تھے. اور وہ یہ صاحبان فقہ و فتویٰ تھے، مفتیان صحابہ، وہ 130 تھے. یہ منصب فقہ، منصب فقاہت اور منصب افتاء پر فائز تھے. کتنے؟ ان 130 صحابہ کی پھر 3 قسمیں تھیں. کتنی؟ کچھ تھے کثیر الفتاوی صحابہ کرام، یعنی کثیر الفقہ صحابہ کرام. کچھ تھے اوسط الفتاوی، بہت زیادہ فتویٰ دینے والے، جن کے پاس فقہ کا علم بہت تھا. کچھ اوسط درجے کے میڈیوکرز، اوسط الفتاوی. کچھ قلیل الفتاوی، کچھ قلیل الفتاوی. تو فقہا صحابہ 130، ان کی بھی 3 کیٹیگریز تھیں. کثیر الفتاوی، جو کثیر الفقہ تھے صحابہ کرام، وہ سن لیں 4 خلفائے راشدین میں یہ مرتبہ صرف 2 کو تھا، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ. یہ کثیر الفتاوی تھے. کثیر اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی کو فقہ نہ تھی، نہ، وہ مصروف رہے جہادوں پر اور دیگر امور دین پر، اتنے مصروف رہے کہ ان کو مزید فقہ و افتاء کے کام کی طرف فرصت نہ رہی. تو جو صحابہ کرام دیگر امور مملکت کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ جنہوں نے فتویٰ دیا اور جن سے فقہ مرتب ہوئی، وہ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ. یہ کل 7 صحابہ ہیں، اور یہ مجتہد صحابہ ہیں. 130 صحابہ صاحبان فقہ تھے، صاحبان فتویٰ تھے، فقہا تھے. اور ان فقہا میں مجتہد صحابہ 10 تھے. مجتہد صحابہ 10 تھے، اور ان 10 میں سب سے اونچے مرتبے کے 7 صحابہ مجتہد تھے جو میں نے گن دیے. اور یہ امام ابن حزم کی الاحکام، ابن القیم، سیوطی، جتنا بھی آپ پڑھیں، ذہبی، اور اوسط الفقہا فتاوی، جن کے فتوے تعداد میں اوسط ہیں، یعنی کمپیریٹیولی کم ہیں، ان میں سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت ام سلمہ، انس بن مالک، ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ابو موسیٰ اشعری، سعد بن ابی وقاص، حضرت سلمان فارسی، جابر بن عبداللہ، اور حضرت معاذ بن جبل. یہ 13 صحابہ ہیں اوسط الفتاوی. 7 ہوئے کثیر الفتاوی، کیا؟ جن سے فقہ کے چشمے خوب چلے. اور 13 ہوئے اوسط الفتاوی، یہ بھی فقہا میں اونچے درجے کے، جنہوں نے فقہ و افتاء کو جاری کیا. اور باقی چند صحابہ جو قلیل الفتاوی ہیں، ان میں حضرت ابو الدرداء، ابو عبیدہ بن الجراح، نعمان بن بشیر، ابی بن کعب، ابو طلحہ، ابو ذر غفاری، سعید بن زید، امام حسن بن علی، تھوڑے فتح، عمر تھوڑی تھی نا حضور کے زمانے میں، حسین ابن علی، حضرت ابو مسعود، اسامہ بن زید، جعفر بن ابی طالب، براء بن عازب، مقداد بن اسود، ابو برزہ اسلمی، حضرت اسید بن عفیر، عبداللہ بن انیس، حضرت حذیفہ بن یمان، عمار بن یاسر، عبداللہ بن ابی اوفا، عبداللہ بن سلام، ام المومنین حضرت صفیہ، حضرت حفصہ صفیہ، حضرت حفصہ ام حبیبہ. یہ 25 وہ ہیں جو قلیل الفتاوی مشہور تھے. قلیل الفتاوی مشہور تھے. تو میں ایک بڑی دلچسپ نکتہ آپ کو سمجھاؤں.
روایت کرنے میں بھی 4 قسمیں ہیں. کثیر الروایہ صحابہ جن سے کثرت کے ساتھ روایت, پھر اوسط الروایہ, پھر قلیل الروایہ, پھر اقل الروایہ, بہت کم روایت. جو کثیر الروایت ہیں جن سے حضور کی حدیثیں بہت کثرت کے ساتھ روایت ہیں, ان میں سر فہرست حضرت ابو ہریرہ ابو رضی اللہ, ان سے 5374 احادیث مروی ہیں. پھر عبداللہ بن عمر, ان سے 2630 حدیثیں مروی ہیں. پھر حضرت انس بن مالک, ان سے 2286 حدیثیں مروی ہیں. پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں. تو میں نے آپ کو 1,14,000 صحابہ میں سے صرف 4 وہ صحابہ ٹاپ کے گنے جو کثیر اور روایہ میں سب سے اوپر ہیں, جن سے سب سے زیادہ تعداد میں احادیث مروی ہیں, سب سے زیادہ تعداد میں احادیث مروی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو سب سے زیادہ تعداد میں روایت کرنے والے ابو ہریرہ, عبداللہ بن عمر, انس بن مالک اور حضرت عائشہ, یہ 4 صحابہ کثیر الروایہ ہیں. حدیث کی روایت میں تعداداً سب سے اوپر درجہ ہے. مگر 10 صحابہ جو اکابر فقہا مجتہدین ہیں, جو اکابر فقہا مجتہدین ہیں, ان اکابر مجتہدین صحابہ میں ان 4 میں سے ایک کا نام بھی شامل نہیں ہے. یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. روایت الحدیث اور فقہ الحدیث میں فرق کیا ہے؟ روایت کرنے میں حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ تقریباً 5,500 حدیثیں روایت کی, مگر وہ مجتہد نہیں ہیں. عبداللہ بن عمر نے 2,500 سے زیادہ حدیثیں روایت کی, مگر وہ مجتہد نہیں ہیں. انس بن مالک نے 2,200 احادیث روایت کی, مگر مجتہد نہیں ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے 2,200 سے زیادہ حدیثیں روایت کی, مگر وہ مجتہد نہیں ہیں. 4 جو سب سے زیادہ کثرت سے روایت کرنے والے صحابہ جو مکثرین ہیں, سب سے اوپر ہیں, مجتہدین صحابہ میں ان 4 کا نام شامل نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ روایت حدیث کلیتاً ایک الگ مضمون تھا. ان کا کام تھا کہ شب و روز جو آقا سے سنا بیان کر دیا, جو تاجدار کائنات کی خلوت و جلوت میں دیکھا بیان کر دیا, جو کانوں نے سنا زبان نے روایت کر دیا. یہ روایت کرنے والے مکثرین تھے. مگر ان کے ساتھ پھر وہ صحابہ کرام حضور کی مجلس میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا فہم, فقہ رات دن لگا کر تبحر حاصل کر رہے تھے, جو عربی لغت پر, جو عربی ادب پر, جو نزول قرآن کے شب و روز کے احوال پر, جو ایک ایک لفظ کے غرائب القرآن پر, جو ناسخ و منسوخ پر, جو نزول قرآن کی تفصیلات پر, جو اس کی بلاغت پر, جو اس کے اخفاء خفا پر, جو مشکل پر, جو خاص پر, جو عام پر, جو مقید پر, جو اس کے مطلق پر, جو الغرض اس کی تمام تفصیلات پہ نگاہ رکھ رہے تھے, جو موقع شان نزول کو دیکھ رہے تھے, جو واقعہ نزول کو دیکھ رہے تھے, جو اطلاق نزول کو دیکھ رہے تھے, جو اس کے حکام کا استنباط سمجھتے تھے, جنہیں حضور بٹھا کر فقہ سکھاتے تھے, توقع دیتے تھے, وہ 130 ہوئے. اور ان 130 میں مجتہد مطلق صحابہ میں اجتہاد کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہونے والے فقط 10 ہوئے. کتنے ہوئے؟ فقط 10 صحابہ ہوئے, جن کو حضور کے صحابہ میں 1,14,000 میں 130 فقہا ہوئے, اور 130 فقہا میں صرف 10 مجتہد ہوئے. یہ وہ اجتہاد کا مقام تھا جس سے فقہ اسلامی کی نہریں رواں ہوئی ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے خطبہ پر فرمایا کرتے تھے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف صحابہ رجوع کرتے اور فرماتے, یا رسول اللہ ان فینا اسلاما, ہمارے اندر اسلام آ گیا ہے, ہم مسلمان ہو گئے ہیں. فَابْعَثْ مَعَنَا نَفَرًا مِّنْ أَصْحَابِكَ يُفَقِّهُونَنَا فِي الدِّينِ, اسلام آ گیا ہے,
اب اپنے صحابہ کی ایک ایسی جماعت بھیجیں جو ہمیں فقہ عطا کرے، یفقہونا، فقہ عطا کرے، وَيُعَلِّمُونَا شَرَائِعَ الْإِسْلَام، اور ہمیں اسلام کی شریعت کے احکام سکھائیں۔ تو حضور نے کیا کیا؟ فَبَعَثَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نَفَرًا سِتَّةٍ مِّنْ اصحاب، اپنے اصحاب میں سے 6 افراد کا ایک وفد بھیجا جو ان کو فقیہ بنا دیں۔ یہ طبرانی میں ہے، حاکم میں ہے، ابن سعد، ابن شام امام، تو اسی طرح تمام کتب میں یہ صحابہ کرام بھی ایسا کرتے اور صحابہ کرام اس کی تخصیص کرتے تھے، تخصیص کرتے، صحابہ کہتے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے لیے کہ کسی نے کسی اور سے اگر مسئلہ پوچھا تو مجتہد صحابہ بیٹھے ہوتے تو صحابہ کہتے جب تک یہ وجود موجود ہے ہمارے پاس کوئی نہ آیا کرو، مسئلہ ان سے پوچھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت